أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم بك نستعين. معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، ہم سب کے پیغمبر جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے، ہم لوگوں کی کامیابی کے لیے، ہم لوگوں کی آشائش کے لیے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں تاکہ امت محمدیہ ان پر عمل کر کے اپنی دنیا کی زندگی کو آسان بنا لے، اپنی دنیا کی زندگی کو امن و شانتی والی، آسان اور کامیاب بنا لے، اور تاکہ امت محمدیہ کا کوئی آدمی شیطان کے دھوکے میں آ کر اپنی آخرت کو نہ گنوا دے۔ شیطان نے پہلے دن سے ہی اللہ رب العزت سے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، میں ان کو برباد کر دوں گا۔ آپ ذرا سا غور فرمائیے تو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ شیطان نے اللہ سے جو عہد کیا ہوا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ میں بندوں کو آخرت کے اندر کامیاب ہونے نہیں دوں گا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ میں بندوں کو آخرت کے اندر کامیاب ہونے نہیں دوں گا۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ میں دنیا میں ان کو فقر میں مبتلا کر دوں گا، مصیبتوں میں مبتلا کر دوں گا، اس سے یہ بالکل مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ، آپ کی جو تعلیمات ہیں میں ان کو بھلوا دوں گا۔ آپ نے انسانوں کے لیے جو منزل اور جو مقصود متعین کیا ہے میں ان کی نظروں سے اوجھل کر دوں گا، لہذا وہ ایسے کام میں لگ جائیں گے جس سے منزل مقصود تک پہنچنا ان کا مشکل ہو جائے گا۔ وہ آپ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ آپ سے بغاوت کریں گے، وہ آپ کی باتیں نہیں مانیں گے۔ میں ایسی ایسی سازشیں ان کے سامنے رچوں گا۔ یہی مراد ہے شیطان کے اس عہد و پیمان کی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے مخصوص نبیوں کو، رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجا۔ انہوں نے تعلیم دی، امت کو صحیح اور غلط بتایا، کامیابی اور ناکامی کی پہچان بتلائی،
اور ہم انسانوں کی زندگی کا مقصد کیا ہونا ہے، ہماری ترغیبات کیا ہونی چاہیے، ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں کو تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو بتلایا ہے۔ خاتم النبیین جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سب سے زیادہ بیان فرمائی ہیں، بہت کھول کر بیان فرمائی ہیں، اتنی کھول کر بیان فرمائی ہیں کہ اگر آپ کے سامنے تمام تعلیمات آ جائیں تو آپ یہ محسوس کرنے لگ جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی گزارنے کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل کے اندر ہدایات دے رہے ہیں۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صحابی سے کسی نے اعتراض یہ کیا تھا، کسی یہودی نے، کہ آپ کے نبی تو پیشاب پخانے کا ڈھنگ بتلاتے ہیں۔ اس نے یہ اعتراض کیا تھا، مگر ان صحابی نے یہ جواب دیا کہ ہاں، ہمارے نبی پیشاب پخانے کا ڈھنگ بھی بتلاتے ہیں۔ اس نے اس کو گھٹانے کی کوشش کی، مگر صحابی نے اس بات کی شان کو بڑھا کر پیش کیا کہ ہاں، ہمارے نبی ایسے ہیں جو زندگی گزارنے کے چھوٹے چھوٹے طریقے کی بھی تعلیم دیتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، ان کو یہ کام کیسے کرنا ہے، کہاں تھوکنا ہے، کدھر تھوکنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں نہیں بیٹھنا ہے، کیسے چلنا ہے اور کیسے نہیں چلنا ہے، برتن کو کیسے ڈھانکنا ہے، بتی کو کیسے جلانا ہے اور سامان کو کیسے رکھنا ہے۔ یہ تمام وہ باتیں جو ہماری روزمرہ کی زندگیوں سے تعلق رکھتی ہیں اور گھر کے اندر کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، ان باتوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ ان تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر و برکت دیکھتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کا مشاہدہ کرتا ہے اور زندگی میں برکت کے ساتھ ساتھ سکون، راحت اور آرام اسے محسوس ہوتا ہے، اور جو ان تعلیمات کو چھوڑتا ہے تو وہ پھر بے چینی میں اور ناکامی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میں نے خطبے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پڑھی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم امت میں بہت عام ہے، بہت مشہور حدیث ہے۔ لفظ کیا ہے؟ الدنیا سجن المؤمن، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کا قید خانہ ہے، اور کافر کا جنت ہے، کافر کی جنت ہے۔ الفاظ بھی سامنے آ گئے اور ترجمہ بھی سامنے آ گیا۔ اس حدیث شریف سے کیا سمجھا آپ نے؟ عام طور سے ذہن کے اندر اول مرحلہ میں جو مفہوم آتا ہے، لوگ اس سے جو اول مرحلہ میں سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، دکھ اور درد آتا ہے تو پھر آدمی کہتا ہے کہ میاں صبر کرو، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے ہی ہے۔ اور کفار کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، ان کی بڑی بڑی بلڈنگوں کو، ان کی ڈھیر ساری پراپرٹیز کو، ان کی لگژری گاڑیوں کو، ان کی عیش بھری زندگیوں کو دیکھتا ہے تو پھر حسرت سے یہ کہتا ہے کہ دنیا کفار کے لیے، مشرکین کے لیے جنت تو ہے ہی ہے۔ بس اتنے مفہوم کے اندر ہم لوگ سمٹ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس حدیث شریف کا پورا مفہوم ہو گیا۔ محترم بھائی اور دوستوں، یقیناً اس کا یہ بھی مفہوم ہے، حدیث شریف کی کتابوں میں اس کی شروحات میں یہ مفہوم بھی لکھا ہے، مگر یہ مکمل مفہوم نہیں ہے۔ ہمارے استاد جناب مفتی
احمد سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مدرسہ دارالعلوم دیوبند، معزز پائے کے محدث، معزز پائے کے ولی کامل اور معزز پائے کے بزرگان دین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ ان کو علوم باطنی بھی بہت عطا فرمایا تھا۔ شریعت کے اسرار و رموز پر انہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ ان کے ہم عصروں میں کسی نے بھی ایسی کتاب نہیں لکھی۔ اکابرین علماء کے علوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت مناسبت دی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم سے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت مناسبت تھی۔ ان کے علوم کی بہترین تشریح فرمایا کرتے تھے۔ آپ اس حدیث شریف کی تشریح فرمانے کے وقت ایک بات بیان کیا کرتے تھے جو بڑی عمدہ معلوم ہوتی ہے۔ کیا بیان فرماتے تھے؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ فرماتے تھے کہ اس سے صرف اتنا ہی مفہوم مت سمجھنا جتنا سمجھ رہے ہو۔ یہ مصیبت کے وقت کہنے لگو کہ بھئی دنیا تو قید خانہ ہے ہی ہے، اور کفار کی نعمتیں دیکھ کر یہ کہنے لگو کہ ان کے لیے تو جنت ہے ہی ہے۔ اس حدیث شریف کا یہ مفہوم کافی نہیں ہے۔ تو صاحب پھر کیا مفہوم ہے؟ مفہوم آپ بیان فرماتے تھے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی قید خانے کے اندر چلا جائے، جیل کے اندر چلا جائے، تو پھر اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے اس پر غور کریے۔ پھر وہ زندگی کیسے گزارتا ہے؟ پھر وہ زندگی اس طرح گزارتا ہے کہ اب اس کی کوئی مرضی نہیں چلتی، اب صرف جیلر کی مرضی چلے گی۔ کب کھائے گا، کتنا کھائے گا اور کیا کھائے گا، اس میں قیدی کی مرضی نہیں چلتی۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ آج ہم مرغ مسلم کھائیں گے، آج ذرا فرائی لے آؤ، آج لسی پینے کا من چل رہا ہے۔ اب اس کی کوئی خواہش، کوئی نفس اس کا باقی نہیں ہے۔ کیا کھائے گا، کب کھائے گا اور کتنا کھائے گا، یہ سب کے سب جیلر کی رائے پر مبنی ہے۔ کیا پہنے گا، کیسا پہنے گا، اس میں قیدی کی رائے نہیں چلتی۔ اس کی طبیعت، اس کا من کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اب جیلر کے مطابق، جیلر کی رائے کے مطابق اس کو پہننا ہے، جیلر کی رائے کے مطابق اب اس کو اسی میں رہنا ہے، جیلر کی رائے کے مطابق اس کو اپنا دن اور رات پورا کرنا ہے۔ اس کی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ دنیا ہے، یہ مومن کا قید خانہ ہے، اس میں مومن کی کوئی رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں رائے، اس میں فیصلہ، اس میں حکم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلے گا۔ مومن اس طریقے سے اس دنیا میں زندگی گزارے۔ وہ کیا پہنے گا یہ وہ خود طے نہیں کر سکتا، اس کی مرضی نہیں چلے گی، بلکہ اللہ کی مرضی چلے گی کہ اس کو کیا پہننا ہے، اس کو کیسا پہننا ہے۔ اس میں اپنی مرضی نہیں چلے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی چلے گی۔ کیسے رہنا ہے، اس میں کوئی انسان اپنے آپ میں آزاد نہیں ہے کہ جیسے چاہے دن اور رات کو پورا کر لے۔ یہ بالکل اس کو اس کی اجازت، قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مومن کو اپنا دن اور رات پورا کرنا چاہیے۔ کیا کھائے گا، کتنا کھائے گا اور کیسے کھائے گا، اس میں اس کی مرضی بالکل نہیں چلنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی چلنی چاہیے۔ یہ مفہوم ہے الدنیا سجن المؤمن کا۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اب ذرا غور کریں،
پہننے کے اندر بہت سے لوگ اپنے نفس کو آزاد سمجھتے ہیں جو پہنیں گے چل جائے گا۔ محترم بھائی اور دوستوں، یہ نفس کی بات ہے، اللہ کی بات نہیں ہے۔ جیسا پہنیں گے چل جائے گا، یہ اللہ کی بات نہیں ہے، یہ نفس کی بات ہے۔ اور میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے ایک اصولی بات کی تھی کہ نفس کا تقاضا اور اللہ کا حکم، ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہے، آگ اور پانی کی طرح، زمین اور آسمان کی طرح۔ جہاں نفس کی خواہشات کو پورا کریں گے وہاں اللہ کی مرضی کو چھوڑنا پڑے گا، اور جہاں اللہ کی مرضی کو پورا کریں گے وہاں نفس کی خواہشات کو کچلنا ہی پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نفس کی خواہشات بھی ساتھ پورا کرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی بھی سمجھیں۔ یہ نہیں چلنا ہے۔ ایک ہی چیز حاصل ہوگی، یا تو ہم اپنے نفس کو کچل دیں یا تو اپنے نفس کو فنا کر دیں۔ نفس مانے خواہش، نفس مانے من، نفس کا معنی جو ہمارا شوق، جو ہمیں من چلتا ہے کرنے کا، وہ ہے نفس۔ یا تو اپنے نفس کو کچل دیں، اپنے نفس کی مخالفت کریں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کریں۔ نعوذ باللہ من ذالک، دونوں میں سے ایک ہی ہوگا، دونوں نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ اب پہننے کے اندر دیکھیں کہ ہمارے بہت سے نوجوان اس میں اللہ کے حکموں کو چھوڑے ہوئے ہیں اور اپنے نفس کے حکموں کی پابندی کرنے میں لگے ہیں۔ اس کا کیا انجام ہے میں آگے بتلاؤں گا۔ اسی طریقے سے سر کا بال رکھنے میں بہت سے نوجوان مسلمان ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال رکھنے میں کچھ اصول اور ضابطے بیان فرمائے ہیں۔ ان اصول اور ضابطے کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضا مت کرنا۔ قضا کس کو بولتے ہیں؟ آج کل جو بال بنواتے ہیں، ادھر بلیڈ لگوا دیا، پیچھے بلیڈ لگوا دیا، کہیں تھوڑا سا ادھر کو گنجا کر دیا، ادھر کو بال رکھ لیا، ہے نا، کہیں گنجا کہیں بال، کہیں بہت چھوٹا بال اور کہیں بڑا بال۔ یہ ہماری شریعت کے اندر منع ہے، یہ ہمارے دین کے اندر ممنوع ہے، ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ غیروں کا طریقہ ہے۔ یہ دین کسی غیر کا محتاج نہیں ہے، یہ مکمل اپنے آپ کے اندر کامل دین ہے۔ اس میں غیر کی مشابہت کو مت لاؤ، اس میں غیروں کے طریقے کو مت لاؤ۔ یہ دین مدعو نہیں ہے، یہ دین داعی ہے، یہ دعوت دے گا کہ بال کس طرح رکھنا ہے۔ اس دین کا کوئی فرد یہ نہیں کر سکتا کہ دوسرے مذہب والے کی نقل مار کے بال رکھ لے۔ اس مذہب میں رہنے والا کوئی بندہ، اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہو سکتی کہ دوسرے مذہب والے کے لباس کی نقل مار کے کپڑا پہن لے۔ یہ مذہب تو داعی ہے، یہ دوسروں کی دعوت کو ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ اگر ہم دوسرے کے مذاہب کی نقل کر کے ہم لباس میں، ہم بالوں میں، ہم چہروں میں، ہم پروگراموں میں، جیسے برتھ ڈے مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، اور بہت سے دوسرے ہندوانی اور عیسائیوں اور یہودیوں کی رسمیں ہم ادا کرتے ہیں، محترم بھائی اور دوستوں، یہ کیا ہے؟ یہ نفس کی خواہشات ہیں، یہ روح اسلام کے خلاف ہے۔ یہ اللہ کے حکم کو توڑ کر ہم اس کام کو انجام دے سکتے ہیں، ورنہ اس کے انجام دینے کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بالوں کے اندر بھی دیکھیں تو نفس کی خواہش میں مبتلا ہے۔ عورتوں کے لباس میں جائیں، عورتوں کے بالوں کو دیکھیں، عورتوں کے فیشن کو دیکھیں، نفس کی خواہشات میں وہ سراپا ڈوبے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا ان کو پاس و لحاظ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے گویا اب ان کو کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان کے نقاب کو دیکھیں، ان کے نقاب کو دیکھیں۔ نقاب یہ پردے کے لیے تھا، حجاب یہ پردے کے لیے تھا، مگر آج حجاب سے سب سے زیادہ بے پردگی ظاہر کی جاتی ہے۔ یہ زینت کو چھپانے کے لیے تھا، مگر نقاب کو ہی زینت بنا دیا گیا۔ یہ اس واسطے تھا کہ کوئی مستورات گزرے تو ان کی طرف نگاہ نہ اٹھے، کیونکہ نگاہ کا اٹھنا بھی وہی ہے
جو ہاتھ کا لگنا ہے۔ اگر کسی عورت کو آپ ہاتھ سے ٹچ کر دیتے ہیں تو جو نقصان، جو خسارہ، جو ظاہر و باطن گناہ اس میں پڑنا ہے، اس میں ہونا ہے، اس سے زیادہ نقصان اس چیز میں ہے کہ ہاتھ تو نہیں لگایا مگر نگاہ اس پر ڈال دیا۔ آج کیا ہے، ٹرینڈ میں کیا چل رہا ہے کہ کسے کسے نقاب، نہایت ٹائٹ، بدن کا ہر عضو نمایاں ہو رہا ہے۔ بس صاحب کیا ہے کہ بچ کر طرف گزر رہے ہیں، سوچتے ہیں ہمیں کوئی ہاتھ تو نہیں لگا رہا ہے، ہاتھ تو نہیں لگا رہا ہے، مگر نظریں دھڑا دھڑ اڑ رہی ہیں، نظریں کھٹا کھٹ اس کی طرف اڑ رہی ہیں۔ کیا اچھے کیا برے، کیا جوان کیا بوڑھے، گزرنے والی کا انداز ایسا ہے کہ بہت مشکل سے کوئی بندہ اپنی نظر کو بچا پاتا ہے۔ تو جو نقصان ہاتھ لگانے کے اندر ہو سکتا تھا اس سے کہیں زیادہ نقصان اور گناہ اس نظر پڑنے کے اوپر ہو رہا ہے، اس نظر کرنے والے کو بھی اور نظر پڑوانے والی کو بھی۔ لہذا نقاب کا مقصد سمجھیے، اپنے گھروں کے حجاب کو درست فرمائیے، اپنی ماں اور بہنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنائیے، ان کو اسلام کی تعلیمات کو سمجھائیے، ان کو بتلائیے کہ یہ جو آپ لائی ہے یہ پردہ نہیں ہے، یہ برقع ہے، یہ نقاب ہے، مگر یہ ہرگز پردہ نہیں ہے، یہ زینت کو چھپانے کے لیے نہیں، یہ زینت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اس کو لگا کر اگر آپ باہر کو نکلتی ہیں تو سراپا گناہ میں ہے، آپ اپنے سر پر آگ کا ٹوکرا لے کر جا رہی ہیں، جہنم کے ایندھن کو بڑھاوا دے رہی ہیں، اور نوجوانوں کو گناہ میں مبتلا کر کے آپ فساد فی الارض مچا رہی ہیں، فساد فی الارض مچا رہی ہیں۔ یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑ کر ہم یہ سمجھنے لگے کہ پہننے میں ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں، اس لیے ہم نے ایسا لباس اختیار کر لیا کہ یہ بھی چلے گا، یہ بھی چلے گا، اس کی بھی گنجائش، بس جو کالا ہے وہ نقاب، یہ نام رکھ دیا گیا۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، ایسے ہی ہماری شادیاں، ایسے ہی ہمارے دوسرے تمام پروگرام، ان کے اندر اللہ اور رسول کے احکام کو پامال کیا جاتا ہے، ان کے احکام کو توڑا جاتا ہے اور اپنی خواہشات پوری کی جاتی ہیں، اپنی تمنائیں، اپنی حسرتیں پوری کی جاتی ہیں۔ ہماری بڑی تمنا ہے کہ ہم 2000 لوگ کو کھلائیں گے، ہماری بڑی تمنا ہے کہ ہم بہت عمدہ اعلان سے کھانا کریں گے، ہماری بڑی حسرت ہے، گھر والوں کا بڑا کہنا ہے کہ آخری لڑکی کی شادی یہ دھوم دھام سے ہونی چاہیے۔ یہ خواہشات، یہ حسرتیں، یہ مومن کی شان میں نہیں ہیں، یہ غلط ہے، یہ معصیت ہے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، یہ کام کفار کا ہے، یہ مومن کا نہیں ہے۔ مومن کا کام کیا ہے؟ اب دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے میں قیدی جیلر کے اعتبار سے رہتا ہے، قید خانے میں قیدی جیلر کے اعتبار سے رہتا ہے۔ لہذا اس دنیا میں مسلمان اللہ اور رسول کے اعتبار سے رہے گا تو پھر یہ سمجھو کہ وہ اس حدیث شریف پر عمل کر رہا ہے۔ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ میں نے بہت مرتبہ غور کیا کہ حدیث شریف کا جو مفہوم بتلایا جاتا ہے کہ مومنوں پر مصیبتیں رہتی ہیں اور مومن ہمیشہ آزمائش میں رہتا ہے، آپ سچ مانیے کبھی دل کو تسلی نہیں ہوئی، اس مفہوم پر کبھی دل کو تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مومن بیمار ہے تو بہت سے کفار بھی بیمار ہیں، اگر مومن روٹی کا محتاج ہے، اس کا کاروبار چھین لیا گیا اور پولیٹیکل اس کو گڈھے میں ڈال دیا گیا، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ یہ سیاست کی گئی ہے، بہت سے غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ بھی حکومت وقت نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے، ان کو کاروبار سے عاری کر دیا، ان کو بھوکا رہنے پر مجبور کر دیا، تعلیم سے انہیں محروم کر دیا اور پچھڑے ورگوں میں ان کو شامل کر دیا۔ تو پھر مومن بھی اس میں شامل ہے، اس میں کافر بھی شامل ہے، مصیبتیں ان کے پاس بھی ہیں، مصیبتیں ان کے پاس بھی ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم خود سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اسی طرح
جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان بھی تو بڑی جنت کی مزہ لوٹ رہے ہیں، ہزارہ کروڑ کے مالک، ضرورت سے زائد کاریں، بڑے بڑے بنگلے، عیش والی زندگی، ڈھیر سارے نوکر چاکر، تو پھر مفہوم کیسے سمجھیں؟ محترم بھائی اور دوستوں، اب مفہوم سمجھ میں آئے گا، وہ یہ کہ مسلمان فقر میں ہو یا تنگ دستی میں ہو یا فراخ دستی میں ہو، غریبی میں ہو یا امیری میں ہو، مصیبت میں ہو یا سکھ میں ہو، غریبی میں ہو یا امیری میں ہو، یہ دنیا ہر ایک کے لیے قید خانہ ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ چاہے امیر ہو چاہے غریب، چاہے کمزور ہو چاہے طاقتور، اگر مسلمان ہے تو وہ یہ سمجھے کہ بھئی یہ دنیا ہمارے لیے قید ہے اور ہمیں قیدی کے اعتبار سے رہنا ہے، ہم اس میں اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ جیسے دنیا کی جیل میں جیلر کے اعتبار سے وقت گزارا جاتا ہے، ایسے ہی دنیا میں اللہ اور رسول کے اعتبار سے وقت کو گزارنا ہوگا۔ پھر حدیث شریف کا معنی بالکل صاف صاف سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور کافر کے لیے دنیا جنت کیوں ہے؟ کافر کے لیے دنیا جنت کیوں ہے؟ کیونکہ کافر یہاں اپنی تمام خواہشات کو پوری کرتا ہے، جیسے مومن جنت کے اندر اپنی تمام خواہشات کو پوری کرے گا۔ مومن جنت کے اندر تمام خواہشات کو پوری کرے گا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، پھر اس دن کوئی قانون و پابندی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کفار یہاں پر اللہ کی مرضی کو توڑ کر، رسول کی مرضی کو چھوڑ کر، اپنے خواہش، اپنے نفس، اپنے شوق، اپنے من کے اعتبار سے دنیا کے تمام کام کو انجام دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں پہنتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں رہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں شادیاں کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں لٹاتے ہیں، اور جہاں سے چاہتے ہیں کماتے ہیں۔ کوئی پابندی، کوئی قانون ان کے لیے نہیں ہے، حرام ہے، حلال ہے، پاک ہے، ناپاک ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اسراف ہے یا تبذیر ہے، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے نفس سے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ محترم بھائی اور دوستوں، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمیں کفار سے الگ ہٹ کر اپنے دل کو سنبھالنا ہے، اپنے نفس کو لگام دینا ہے۔ آج ہم لوگ جن پریشانیوں سے دوچار ہیں اور جن مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے نفس کے غلام ہو گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے اللہ کی بندگی چھوڑا ہے اور نفس کی بندگی اختیار کر لیا ہے۔ ہم لوگوں نے اللہ کے رسول کی اتباع کو چھوڑا ہے اور اپنے نفس کی اتباع میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات درست کر دیے جائیں تو ہم اپنے نفس کی بندگی کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی کی طرف واپس آ جائیں، اپنے نفس کی پیروی کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کی پیروی کی طرف واپس آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجفت النار بالشہوات، یہ حدیث شریف بھی اسی طرح کا مفہوم بیان کرتی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، یہ بھی بڑی مشہور ہے کہ جہنم شہوتوں سے ڈھانپ دی گئی اور جنت مکارہ سے ڈھانپ دی گئی ہے۔ جہنم شہوتوں سے کیسے ڈھانپ دی گئی؟ اس کا مفہوم بالکل واضح ہے، جو اپنی شہوت پر عمل کرے گا۔ شہوت سے مراد صرف زنا نہیں ہوتا، شہوت سے مراد صرف جوا اور شراب ہی نہیں ہوتے، ہر وہ جگہ جہاں پر اللہ کے احکام کو توڑ کر اپنی مرضی سے کوئی کام کیا جائے گا، وہ شہوت کی اتباع کرنا ہے۔ کچھ شہوتیں مباح بھی ہوتی ہیں، مثلا نکاح کر کے بیوی کے ساتھ رہنا، یہ شہوت مباح ہے۔ مثلا حلال کما کر اپنی ضرورتوں کو پوری کرنا، یہ مباح ہے۔ مگر میں بتلاؤں ان کاموں کو بھی کیسے کرنا ہے؟ ویسے جیسے قیدی جیلر کے حساب سے کرتا ہے۔ اب حدیث شریف کا مفہوم کیا بنا؟ حجفت النار بالشہوات، جہنم شہوتوں سے ڈھانپ دی گئی ہے۔ آج ہماری گھر کے اندر کی بیٹھی ہوئی عورتیں جن کو دین کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے،
دین کی تعلیمات ان کے پاس نہیں پہنچتی، وہ گھروں میں بیٹھ کر صرف اپنی مرادوں کو پورا کرنے کی باتیں کرتی ہیں۔ یہ بھی پورا ہو جاتا اور وہ بھی پورا ہو جاتا، اور بڑی خواہش تھی اور پہلی لڑکی ہے اور آخری لڑکا ہے، نہایت درجے کی مرادیں، خواہشات۔ کبھی یہ غور نہیں کرتی کہ ان خواہشات پر عمل کرنے سے اللہ کے رسول کے کسی حکم کو ٹکر تو نہیں لگ رہی، پامالی تو نہیں ہو رہی، کچلا تو نہیں جا رہا۔ اگر ان کو بتایا بھی جاتا ہے تو اس کی طرف سے اپنے چہرے کو موڑ دیتی ہیں، اعراض کرتی ہیں۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ تو وہ بات ہو گئی کہ دل پر بہت گہرا زنگ لگ چکا ہے، اب ہدایت کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو بہت افسوس کا مقام ہے۔ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، اور جنت کو مکارہ سے ڈھانکا گیا ہے۔ مکارہ کسے بولتے ہیں یہ سمجھ لیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یعنی مکارہ بولتے ہیں ان کاموں کو جو طبیعت کے خلاف ہو، طبیعت نہ چاہے تب بھی کرنا پڑے، ان کو مکارہ بولتے ہیں۔ یہ کراہت اکراہ سے بنا ہوا ہے، جس کو زبردستی کرنا پڑے، یعنی نفس کرنے نہیں دے رہا ہے مگر ہم کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ رسول نے اسی طرح کہا ہے، تو من چاہے نہ چاہے ہم وہ کریں گے جو اللہ اور رسول نے کہا۔ اس کو مکارہ کہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، اپنے نفس کو کچل کر، اپنے نفس کو مار کے، اپنی خواہش کو مار کے اللہ اور رسول کے حکم کو پورا کریں گے تو ہم جنت تک پہنچ جائیں گے۔ اب اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہوا کہ جہنم تک جانا ہے تو خواہشات کی پیروی کرو، اور اگر جنت کی طرف جانا ہے تو خواہشات کو کچل کر اللہ اور رسول کی پیروی کرو۔ دو جملوں میں بات صاف ہے، دو جملے میں بات بالکل صاف ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، زندگی مختصر ہے، وقت کم ہے اور سفر بہت لمبا ہے۔ سفر کیا ہے؟ ہمیں آسمان تک پہنچنا ہے، ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کرانا ہے۔ ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہمیں اس سے توبہ کرنا ہے۔ ہمارے پاس بہت کام ہے، اس لیے ابھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دل کے تعلق کو بڑھائیں، اللہ کے ذکر کو بڑھائیں، تسبیح اور نماز کو بڑھائیں، تلاوت کو بڑھائیں، اور دنیا کے کاموں سے ذرا اپنے فرصت کا وقت نکال کر اللہ سے اپنے لو کو بڑھائیں۔ ہمارے ساتھ دو چیزیں ہیں، جسم اور روح۔ ہمارے ساتھ دو چیزیں ہیں، جسم اور روح۔ جسم بنا ہے مٹی سے اور اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ مٹی مٹی کو چاہتی ہے، یہ مٹی مٹی کی چیزوں کو چاہتی ہے، لہذا ہمارے بدن کا تقاضا یہ ہے کہ یہ زمین ہو جائے، یہ جائیداد ہو جائے، یہ سونا ہو جائے، یہ چاندی ہو جائے، یہ مال ہمارے پاس آ جائے، ہمارے پاس شہرت ہو جائے، ہمارے پاس عزت ہو جائے، ہم مالدار ہو جائیں۔ یہ ہمارے بدن کی بھوک ہے، یہ ہمارے بدن کی خواہش ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں ہمارا بدن اصل نہیں ہے، ہمارے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی ہے، جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی ہے۔ یہ روح اللہ نے کسی چیز سے پیدا نہیں کیا، یہ کن فیکون سے بنی ہے، یہ اوپر سے آئی ہے، زمین نیچے سے آیا ہے، لہذا اس کی غذا نیچے رکھی گئی ہے، اور روح اوپر سے آئی ہے، لہذا اس کی غذا اوپر رکھی گئی ہے۔ اس کی غذا ہے لا الہ الا اللہ، اس کی غذا ہے سبحان اللہ، اس کی غذا ہے الحمدللہ، وہ کلمات جو اوپر سے آئے ہیں۔ تو ہمارا بدن ہمیں دنیا کی طرف بلائے گا مگر ہماری روح ہمیں اوپر کی طرف اللہ کی طرف بلائے گی۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، ہم روزانہ اپنے بدن کو غذا دیتے ہیں، خدا کے واسطے اپنے روح کو بھی غذا دیں۔ ہم اپنے جسم کا حق پورا کرتے ہیں، خدا کے واسطے اپنے روح کا حق بھی ادا کیا کریں۔ روح کا حق کیا ہے؟ اللہ کی فرمانبرداری، رسول کے اطاعت، قرآن مجید کا پڑھنا، نماز کو قائم کرنا، تسبیح کو پڑھنا، تقویٰ کو اختیار کرنا، اور تمام بری اور تمام گندی خصلتوں کو دل اور دماغ سے نکال دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔